بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ابابیل کو عربی میں خطاف کہتے ہیں اور اس کی جمع خطاطیف ہے۔ اس کو زوار الہند بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو تمام جگہوں کو چھوڑ کر دور دراز سے انسانی آبادی کی طرف آتا ہے، کیونکہ یہ انسانوں کے قریب رہنا پسند کرتا ہے اور ایسے اونچے مقامات پر اپنا گھونسلہ بناتا ہے کہ جہاں کوئی آسانی سے پہنچ نہ سکے۔ ایک حدیث جس کو ابن ماجہ وغیرہ نے حضرت سہل بن سعد الساعدی سے روایت کیا ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ مجھے ایسا عمل بتلائیے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے مجھ سے محبت کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے منہ موڑ لو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور جو لوگوں کے قبضہ میں ہے یعنی لوگوں کے پاس کی چیزیں، اس سے بھی منہ موڑ لو تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ ابابیل پرندے کو رہیب بھی کہتے ہیں۔ رہیب یعنی سوتیلا لڑکا، کیونکہ یہ آباد شدہ مکانات سے محبت کرتا ہے، ویران جگہوں کو پسند نہیں کرتا اور لوگوں کے قریب رہتا ہے۔ ابابیل کے اندر ایک عجیب بات یہ ہے کہ اگر اس کی آنکھ نکل جائے تو دوبارہ سے پیدا ہو جاتی ہے۔ نیز کسی نے اس کو کسی ایسی چیز پر رکا ہوا نہیں دیکھا جس کو وہ ہمیشہ کھاتا ہو۔ ابابیل کی سب سے زیادہ دشمن چمگادڑ ہے، لہٰذا چمگادڑ اکثر اس کے بچوں کی گات میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے ابابیل جب بچے نکالتی ہے تو اپنے گھونسلے میں اجوائن کے پودے کی لکڑیاں لا کر رکھ دیتی ہے۔ ان لکڑیوں کی خوشبو سے چمگادڑ گھونسلے کے قریب بھی نہیں آتی اور اس کے بچے چمگادڑوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ ابابیل پرانے گھونسلوں میں تب تک بچے نہیں نکالتی جب تک کہ نئی مٹی سے گھونسلے کو لیپ نہ دے دے اور اپنا گھونسلہ عجیب و غریب طریقے سے بناتی ہے۔ پہلے یہ مٹی میں تنکے ملا لیتی ہے اور اگر تنکے ملی مٹی اس کو کہیں سے دستیاب نہ ہو تو یہ پانی میں غوطہ مار کر زمین پر لوٹ لگاتی ہے، اور جب اس کے جسم اور بازوؤں میں مٹی خوب گھس جاتی ہے تو یہ گھونسلہ میں آ کر اپنے پروں کو مٹی کے ساتھ جاڑ دیتی ہے اور پھر ان پروں والی مٹی سے گھونسلہ بناتی ہے، یعنی تنکوں کی جگہ پروں کو مٹی میں لا کر اس مٹی سے گھونسلہ بناتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات حیرت میں ڈالنے والی یہ ہے کہ ابابیل کبھی بھی اپنے گھونسلے میں بیٹ نہیں کرتی بلکہ گھونسلے سے باہر آ کر کرتی ہے، اور جب اس کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کو بھی یہی تعلیم دیتی ہے۔ ابابیل کا کھانا حرام ہے۔ اس حدیث جس کو ابو الحویرث عبد الرحمن بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعین میں سے ہیں انہوں نے روایت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاطیف یعنی ابابیل کے مارنے سے منع فرمایا کہ ان پناہ حاصل کرنے والوں کو مت مارو، کیونکہ یہ تمہاری پناہ میں دوسروں سے بچ کر آئی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے جس کو عبادہ بن اسحاق نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاطیف کے مارنے سے منع فرمایا جو کہ گھروں میں پناہ لیتے ہیں۔ یہ دونوں باعتبار سند کمزور ہیں، مگر ایک اور روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور اس میں ہے مینڈک کو مت مارو کیونکہ اس کی آواز تسبیح ہے، اور خطاف یعنی ابابیل کو مت مارو کیونکہ جب بیت المقدس کو اجاڑا گیا تھا ابابیل نے خدا تعالیٰ سے التجا کی تھی کہ اے میرے اللہ مجھے سمندر پر مسلط کر دیجئے تاکہ میں بیت المقدس کو تباہ کرنے والوں کو غرق کر دوں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابابیل کے مارنے کی مخالفت کر دی کیونکہ اسے خدا کے عبادت گدھا کی بربادی کا صدمہ تھا۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اس جانور کے استعمال سے روک دیا ہے جو غلاظت خود ہو یا جس کو باندھ کر دور سے مارا گیا ہو، اور اسی طرح خطفہ اچک لیا جانے والا جانور سے بھی منع فرمایا ہے۔ حدیث میں خطفہ کا لفظ آیا ہے، علماء نے اس کے دو معنی لکھے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خطفہ سے مراد وہ جانور ہے جسے کسی پرندے نے اچک لیا ہو اور پھر مار دیا ہو، کسی مرے ہوئے جانور کا کھانا حرام ہے۔ اور ابن قتیبہ نے دوسرے معنی یہ بتائے ہیں کہ خطفہ ہر اس جانور کو کہتے ہیں جو تیزی سے کوئی چیز اچک کر لے جائے، اور چونکہ ابابیل کی بھی یہی عادت ہے لہٰذا اس کا گوشت بھی حرام ہے۔ نیز یہ فضا میں شکار کرنے والا جانور ہے تو ممکن ہے کہ ان کے شکار حرام چیزیں ہوں، اس لیے بھی ان کا گوشت حرام ہے۔ اگرچہ محمد بن حسن کا خیال ہے کہ ابابیل حلال ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حلال خور ہی ہے، اور اکثر ائمہ شوافع کا بھی یہی خیال ہے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو خواب میں ابابیل دیکھنے کی مکمل تعبیریں بتائیں گے۔
خوابوں کی یہ تعبیریں آپ کو مستند اور جید فقہا اور علماء کی کتب سے استفادہ کر کے بتائی جا رہی ہیں، جن میں خاص طور پر حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب شامل ہیں۔ خوابوں کی یہ تعبیریں بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بآسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس ابابیل ہے یا کسی نے اس کو دیا ہے تو دلیل ہے کہ جس سے جدا تھا پھر اس سے محبت حاصل کرے گا اور اس کے مقام میں قرار پائے گا، اور اگر کوئی دیکھے کہ ابابیل کو مارا یا ہاتھ سے گرایا ہے تو دلیل ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے جدائی ڈھونڈے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے ابابیل کا خواب میں دیکھنا مالدار اور باخرد شخص ہونا ہے، اور اگر ابابیل مادہ کو دیکھے تو عورت خرد مند اور تونگر ہے، اور اگر دیکھے کہ ابابیل اس سے اڑ گیا ہے تو دلیل ہے کہ مرد سے دولت جدا ہوگی، اور اگر دیکھے کہ ابابیل اس کے ہاتھ میں مر گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا دوست مرے گا اور غم اور مصیبت کو دیکھے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے ابابیل کو پکڑا ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ وہ غموں سے نجات پائے گا اور خوف اور دہشت سے امن میں ہوگا۔ خواب میں ابابیل کو دیکھنے کی تعبیر مال، مبارک مرد کی بابرکت عورت، قاری قرآن بیٹے سے بھی کی جاتی ہے۔ اگر کسی نے خواب دیکھا کہ اس نے ابابیل پکڑ لیا ہے تو دلیل ہے وہ حرام مال لے گا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ اس کا گھر ابابیلوں سے بھر گیا ہے تو مال حلال ملنے کی دلیل ہے۔ بعض علماء تعبیر کی رائے ہے کہ ابابیل مومن، ادیب، متقی اور محبت والے آدمی کی علامت ہے۔ اگر کسی نے خواب دیکھا کہ ابابیل نے اس کو فائدہ پہنچایا ہے تو دلیل ہے اس کو کوئی غم خار ملے گا۔ اگر کسی نے خواب میں ابابیل کا گوشت کھایا تو کسی جھگڑے میں پڑنے کی علامت ہے۔ اگر کسی نے خواب میں گھر سے ابابیل کا نکلنا دیکھا تو سفر کی وجہ سے رشتہ داروں کی جدائی پر دلالت کرتا ہے۔ کبھی ابابیل کی دلالت گویوں پر بھی ہوتی ہے، کبھی ابابیل کی دلالت مدرجہ ذیل اشیاء پر بھی ہوتی ہے، موت، حزن کثیر، اچھا عمل، حرکت، گانا بجانا۔ خاص کر اس کی دلالت شادی میں خیر کثیر پر ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ ایمانت دار سلیقہ مند عورت سے شادی کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ خواب میں خواب دیکھنے والے کا ابابیل بننا گھر میں چور داخل ہونے کی طرف اشارہ ہے، اس کی دلالت امن اور راحت پر بھی ہوتی ہے۔ خواب میں ابابیل ملنا وحشت سے ممنون ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں ابابیل کا مر جانا عمل خیر کرنے کی طرف تنبیہ ہے، یعنی کہ عمل خیر کی طرف وارننگ ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک خطاف کا گوشت خواب میں کھانا کسی بڑے جھگڑے میں ملوث ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ خواب میں خطاف کی آواز یعنی ابابیل کی آواز سننا کسی نیک کام کی طرف تنبیہ ہے، کیونکہ اس کی آواز مثل تسبیح ہے۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر سے ابابیل نکل رہے ہیں تو اس کے رشتہ دار سفر کی وجہ سے جدا ہوں گے، اور خطاف کی اکثر تعبیر کام کی مشغولیت ہوتی ہے، کیونکہ یہ بیکاری کے زمانے میں ظاہر ہوتا ہے۔